الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس ذکر کی اس کے دل میں تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی تاثیر ہے۔ آگ کی تاثیر چیز کو گرم کر دینا، برف کی تاثیر چیز کو ٹھنڈا کر دینا، اسی طرح ذکر کی بھی تاثیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل کو اللہ کی محبت سے بھر دینا۔ تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کا تذکرہ زیادہ کرنا شروع کر دیں، اس چیز کی محبت آئے گی۔ اس لیے جو کمپیوٹر والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کمپیوٹر کا بزنس کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جو علماء کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب شریعت کا حسن دیکھو کہ شریعت نے کہا کہ عورت اپنے خاوند کے سامنے کسی غیر عورت کے حسن کا تذکرہ نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تذکرہ سے اس کی طرف میلان پیدا ہو جائے۔ کتنی پیاری شریعت ہے ہماری۔ جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ آتی ہے، مضبوط آ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی فکر لگ جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جی چاہتا ہے۔ محبت کی وجہ سے ماں بچے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہے، اس کا ہر کام کرنا اپنے لیے خوشی سمجھتی ہے۔ اسی طرح جو ذاکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کثرت کے ساتھ آ جاتی ہے، اس کا بھی اللہ کے پاس وقت گزارنے کو دل چاہتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ وقت گزارنا، ذکر مراقبہ کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اعمال اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کے چنانچہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کر رہا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ہم کلامی ہوئی نا، سوال ادھر سے بات ہو رہی ہے، ادھر سے جواب مل رہا ہے۔ پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس ہوتا ہوں، میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ تو ذکر میں بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنے کی مانند، قرآن پاک پڑھنا اللہ سے باتیں کرنے کی مانند، نماز پڑھنا اللہ کے دیدار کی مانند ہے۔ تو اس سے پھر ذکر والے بندے کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں وقت گزارنے کو دل چاہتا ہے، پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اور یہ سارے ان اعمال میں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ذکر کی کثرت سے انسان خود بخود نیکی پہ آ جاتا ہے، اس کو کوئی بہت زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ ذکر کی کثرت اس کے دل کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف اور اعمال کا پابند بنا دیتی ہے۔ جس بندے کے لیے فرض نماز میں اٹھنا مشکل تھا، وہ اس بندے کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی، اس کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی، محبت کی وجہ سے۔ تو ذکر کی کثرت سے انسان کے دل میں ذات کی محبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت آتی ہے۔ اسی لیے مومن کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا
کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ایک جگہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ کثرت سے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے رب کو یاد کرے۔ یہ زبان سے بھی ممکن ہے اور یہ دل سے بھی ممکن ہے۔ زبان سے اس طرح ممکن ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، استغفار پڑھے، یہ زبان سے اللہ کو ذکر کرنے کی مانند ہے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا نا جہاں محبت ہو اس کا تذکرہ خود بخود زبان پہ آتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ تو محبوب کا تذکرہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے اس کو دل میں یاد کرنا، اور دل میں تو ہر وقت یاد رہتی ہی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو لبوں پہ تو خاموشی ہوتی ہے لیکن دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو لمحہ بھی غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو کہ وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا۔ غفلت کی حالت میں تم گویا ایمان پر تھے ہی نہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، وہ کفر کی حالت میں گزرا ہے۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں وہ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ ہم اگر اپنے مشائخ کی تاریخ دیکھیں، ان کے حالات پڑھیں، تو مشائخ نے بہت ذکر کیا ہے، مشائخ نے بہت ذکر کیا ہے۔ ہم تو منٹوں کا ذکر کرتے ہیں نا، 5 منٹ اور 10 منٹ، وہ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھتے تھے، گھنٹوں بیٹھتے تھے، بلکہ بعض بزرگ تو دنوں کے حساب سے بیٹھتے تھے۔ ہمارے حضرت سید وہاب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ خود سنایا۔ فرمانے لگے کہ حضرت مولانا احمد علی وہاں بچرا والے، حسین علی، حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا والے، یہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کے استاد تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اور اللہ نے ان کو توحید میں بہت رسوخ دیا تھا اور تفسیر قرآن میں بڑا رسوخ دیا تھا۔ بدعات سے بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہوتے تھے اور ان کی تردید کرتے تھے اور توحید کی تلقین کرتے تھے۔ سادہ بندے تھے مگر اللہ نے دل میں اپنی محبت ڈالی تھی، جس وجہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ تو ان کی خانقاہ میں عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا جس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا جس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ کیا معنی؟ حضرت کی طرف سے اجازت تھی، جو بندہ مراقبے میں شریک ہونا چاہے وہ ہو جائے، اور جب جانا چاہے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ تو عشاء کے بعد حضرت مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ جاتے، لوگ بھی بیٹھ جاتے، بڑا مجمع ہوتا، پھر ایک اٹھتا، دوسرا، تیسرا، تھک تھک کے لوگ اٹھتے جاتے، حتیٰ کہ جب تہجد کا وقت ہوتا تو سارے لوگ اٹھ کے گھروں کو جا چکے ہوتے، اس وقت حضرت سر اٹھاتے، دیکھتے کہ کوئی نہیں، تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے۔ مراقبے کی اختتامی دعائی نہیں ہوتی تھی، اتنا لمبا مراقبہ کرتے تھے، گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے۔ تو حضرت سید وہاب حسین شاہ رحمۃ اللہ فرمان لگے کہ ان کے خلیفہ تھے۔ ہم ایک مرتبہ ان کے شہر سے گزر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ بھئی اس شہر میں ایک صاحب نسبت بزرگ ہیں، کیوں نہ ہم ان کی زیارت کر لیں۔ تو ہمیں صبح کے وقت اپنی ڈیوٹیوں پہ آنا تھا، 3 گھنٹے ابھی باقی تھے۔
تو ہم نے سوچا بہت سارا وقت ہے، چلو حضرت سے سلام کر لیتے ہیں۔ سلام کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی جب آئے ہی ہو تو تھوڑی دیر مراقبہ ہی کر لو۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے ہمیں مراقبے میں بٹھا دیا۔ اب مراقبے میں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر مراقبے میں بیٹھے بیٹھے دوسرا گھنٹہ گزر گیا، ٹوٹل 3 گھنٹے تھے۔ اب جب تیسرا گھنٹہ شروع ہوا تو ہمارے دلوں میں بےتابی شروع ہو گئی کہ بھئی ہم نے تو ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، تو ہم اب اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے کہ بے ادبی کہ کوئی بزرگ مراقبہ کروا رہا ہے اور ہم اٹھ کے چلے جائیں، اور بیٹھ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں آخر ڈیوٹی پہ جانا ہے، چھٹی نہیں ہے۔ تو دل ہمارے بڑے بے چین اور اضطراب تھا دل میں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ جب ہمارے دلوں میں کافی اضطراب کی کیفیت تھی تو ان بزرگوں پہ یہ چیز کھل گئی، ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے مراقبہ ختم کروایا، اور مراقبہ ختم کروا کے فرمان لگے بھائی جب ملنے کے لیے آیا کریں تو مراقبے کا وقت تو لایا کریں نا۔ 3 گھنٹے مراقبے میں بٹھایا اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ملنے آیا کریں تو مراقبے کے لیے وقت تو لایا کریں نا۔ اتنا مراقبہ کرتے تھے، کثرت سے مراقبہ کرنا۔ نقشبندیہ سلسلہ کے ایک بزرگ تھے مصر کے علاقے میں، تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ کئی دنوں کے حساب سے مراقبہ کرتے تھے۔ بس مراقبے سے اٹھ کے نماز کے لیے جاتے تھے، پھر آ کے مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھ کے نماز کے لیے جاتے تھے، پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے۔ 40 دن ان کا یہ معمول رہتا تھا کہ مستقل مراقبے میں بیٹھنا ہے، اٹھ کے فقط نماز پڑھنی ہے یا وضو کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ 40 دن اس طرح سے گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بدوی رحمت اللہ علیہ، اور اس مراقبے کی کثرت سے پھر ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تاب نہیں لا سکتے تھے، اتنا نورانی چہرہ تھا۔ سید احمد بدوی ان کا نام تھا۔ اس وقت بھی مصر کے آگے ایک شہر ہے، اس میں بہت بڑا ان کا مزار ہے، اور ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اس جگہ پر دعا مانگنے والے۔ تو سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ 40 دن کا مراقبہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم تو 40 منٹ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا، چونکہ ان کا گڑ زیادہ تھا تو میٹھا بھی زیادہ تھا، ہمارا گڑ تھوڑا ہے تو میٹھا بھی تھوڑا ہے۔ اس لیے ان کے اوپر جو کیفیات ہوتی تھی بہت مضبوط ہوتی تھی، ہمارے اوپر کیفیات بہت کمزور ہوتی ہیں، اور بنیاد اس کی ذکر کی کمی ہوتی ہے۔ ذکر کی کثرت کرنے سے 2 چیزیں ملیں گی، ایک تو اللہ کی محبت میں شدت آ جائے گی، اور یہ شدت مطلوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو ایک تو ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت میں شدت آ جاتی ہے، اور دوسرا ذکر کی کثرت سے انسان کے اندر قوت ارادی بڑھ جاتی ہے۔ ذکر قوت ارادی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس قوت ارادی کو ول پاور کہتے ہیں، ڈٹرمنیشن پاور کہتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، اور وہ دنیا کے جس کام میں بھی پھر قدم اٹھاتا ہے کامیاب ہوتا ہے، دین کے میدان میں بھی کامیاب، دنیا کے میدان میں بھی کامیاب۔ اس بندے کا راستہ پھر روک نہیں سکتا کوئی۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ قوت ارادی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اتنی قوت ارادی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ کفار مکہ نے جب حضرت ابو طالب سے بات کی کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو برا کہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو چچا نے بلایا اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ اے بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں، یعنی اب مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، اینڈ اٹس انف، اٹس ٹو مچ، زیادہ ہو گئی ہے،
تو میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو میں نہ اٹھا سکوں. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت تاریخی جواب دیا کہ چچا اگر وہ ایک میرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو بھی جو پیغام میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں اس کو پہنچانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ہوتی ہے قوت ارادی. پہاڑ ہوتا ہے بندہ, وہ جبل ہوتا ہے, اس وقت استقامت ہوتی ہے پہاڑ والی اس کے اندر. ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے اندر جو استقامت تھی نا, اس کی بنیاد یہی تھی. وہ حضرات کثرت سے ذکر کرتے تھے اور پھر جس بات پہ ڈٹ جاتے تھے پھر ڈٹ جاتے تھے. اسی لیے فرنگی ان کو نہ جھکا سکا اور نہ ان کو پیچھے ہٹا سکا اپنے موقف سے. وہ اپنے موقف کے اوپر جمے رہے. ہر ایک کے اندر قوت ارادی تھی. تو یہ دونوں نعمتیں بہت عجیب ہیں. اللہ کی محبت میں شدت آ جانا ذکر کی وجہ سے, اور قوت ارادی کا بڑھ جانا. اچھا, جب قوت ارادی بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان گناہوں سے بھی آسانی سے بچ جاتا ہے, کیونکہ شیطان جو گناہوں کا خیال ڈالتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے قوت ارادی چاہیے ہوتی ہے, اور قوت ارادی ہوتی نہیں. ہم تو ایسے جیسے پاؤں کے نیچے تیل لگا ہوا ہے, پہلے ہی پھسلنے کے لیے تیار. تو قوت ارادی سے انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے, اور قوت ارادی کی وجہ سے انسان نیک کاموں کو بھی آسانی سے کر لیتا ہے. تو یہ بہت پسندیدہ صفت ہے اگر انسان کے اندر ہو تو. دنیا میں جن لوگوں کے اندر قوت ارادی زیادہ رہی, آپ ان کے حالات پڑھ کے دیکھیں. وہ لوگ وقت کے قائد بنے, وقت کے بادشاہ بنے, وقت کے بڑے بڑے جرنیل بنے. تو ان کی قوت ارادی نے ان کے لیے کام آسان کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کتنی قوت ارادی تھی. جو فیصلہ کر لیتے تھے بس پھر ڈٹ جاتے تھے. ٹل نہ سکتے تھے اگر بات پہ اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ان کے مقابلے میں شیر آتے تھے تو شیروں کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے تھے. مگر صحابہ کرام کو اللہ نے ایسی قوت ارادی دی تھی کہ بس ایک فیصلہ کر لیتے تھے تو پھر اس کے اوپر جم جاتے تھے. فتوحات شام میں واقعہ لکھا ہے, شاید حضرت زرار رضی اللہ عنہ کا ہے, شاید, یقین نہیں ہے مجھے, پڑھا میں نے اسی کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی, اور رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. اب لڑتے لڑتے یہ ان کے اندر گھر گئے, یعنی ہزاروں دشمن ان کے چاروں طرف ہیں, گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور یہ اکیلے ان کے درمیان اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب کئی گھنٹے یہ اسی طرح لڑتے رہے. آپ جانتے ہیں نا کہ چند منٹ انسان ایکسرسائز کرے تو پسینہ آ جاتا ہے, تھک جاتا ہے, اور یہ کئی گھنٹے لڑتے رہے. حتیٰ کہ لڑنے کی وجہ سے ان کا جو گھوڑا تھا نا وہ بھی تھک گیا. اب یہ گھوڑے کو بھگانا چاہتے تھے, گھوڑا بھاگتا نہیں تھا, وہ بھی پسینے میں ڈوبا ہوا. اب جب ان کا گھوڑا ہی نہیں بھاگتا تھا تو دشمن نے سمجھ لیا کہ اب ان کو گرفتار کرنا آسان ہے, تو انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا, قریب آنا شروع کر دیا کہ اس بندے کو ہم پکڑ لیں گے. اور انہوں نے بھی فیل کر لیا کہ گھوڑے کی نہ بھاگنے کی وجہ سے اب میں گرفتار ہونے کے قریب ہوں. اب یہ گھوڑے کی باغ جو لگام تھی وہ کھینچتے تھے, گھوڑا آگے بھاگتا نہیں تھا, کتنا ریسپونڈ کرتا, تھک گیا تھا بھاگ بھاگ کے, وہ بھی پسینے میں تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب رومی میرے بالکل قریب آ رہے ہیں اور قریب ہے کہ وہ مجھے آ کے پکڑ لیں, تو کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ یہ گھوڑے کی لگام کھینچتے ہوئے ذرا آگے کو جھکے اور گھوڑے کے ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیرا, اور گھوڑے کے ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیر کر انہوں نے گھوڑے کو کہا, اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے, نہیں تو میں نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے تمہاری شکایت کروں گا. اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے, نہیں تو میں نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے تمہاری شکایت کروں گا. کہتے ہیں یہ الفاظ کہنے تھے کہ گھوڑا ہنہنایا اور ایسے جیسے اس کے اندر ایک نئی جان آ جاتی, اور اس نے تیز بھاگنا شروع کر دیا, اور یہ ان کے اس حصار میں سے نکل کے باہر آ گئے. تو قوت ارادی دیکھیے کہ جانور تھک جاتے تھے مگر صحابہ لانو نہیں تھکتے تھے. اللہ نے ان کو ایسی قوت ارادی دی تھی. یہ قوت ارادی دو طرح سے بڑھتی ہے,
ذکر کی کثرت سے بھی بڑھتی ہے، اور جن کی قوت ارادی زیادہ ہو ان کے پاس بیٹھنے سے بھی بڑھتی ہے۔ جیسے مقناطیس کے پاس لوہے کو لائیں تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ قوت ارادی نبی علیہ السلام سے ملی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام تو مقناطیس اعظم کی مانند تھے نا، آپ کے اندر اللہ کی محبت کی مقناطیسیت تھی، تو صحابہ کرام جو آتے تھے تو نبی علیہ السلام کی شخصیت سے یہ مقناطیسیت اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی تھی اور ان کی قوت ارادی بڑھ جاتی تھی۔ اور آج کے دور میں اگر ہم یہ قوت ارادی بڑھانا چاہیں تو ہمارے پاس بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو شیخ کی صحبت میں جتنا زیادہ رہیں گے اتنا قوت ارادی بڑھتی جائے گی، گناہوں سے بچنا آسان، نیکی پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا ذکر کی کثرت کریں کہ ذکر کی کثرت سے بھی قوت ارادی بڑھتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے۔ مادی خوبیوں کو تو آج کے انسان نے ریسرچ کے ذریعے سے جان لیا ہے، لیکن روحانی خوبیوں کو ہمارے مشائخ نے سمجھا کہ اللہ نے کیا روحانی خوبیاں دی ہیں۔ چنانچہ جب یہ قوت ارادی بڑھتی ہے تو اس کے عجیب اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا دار لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، مگر کس کے لیے؟ ہپنوٹزم کے لیے۔ چنانچہ یہ ہپنوٹزم جو ہے نا، اس میں ایک بندہ اپنی قوت ارادی سے دوسرے بندے پہ اثر ڈالتا ہے اور واقعی دوسرا بندہ ہپنوٹائز ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ اس کو سائنس نے تسلیم کر لیا ہے ہپنوٹزم کو۔ اب تو بلکہ یونیورسٹیوں میں اس کی کلاسز ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو کسی کو ہپنوٹائز کر لینا یہ حقیقت میں قوت ارادی کا استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے بندے پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو دنیا دار لوگ کرتے ہیں، یہ چونکہ مادے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، پوجنے والے لوگ ہیں، تو ان کی دوڑ مادے سے آگے نہیں جاتی۔ اور اللہ والے چونکہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو نور ملا ہوتا ہے، تو ان کی اس قوت ارادی سے دوسرے بندے کے لطائف جو ہیں وہ عالم امر تک پرواز کر جاتے ہیں۔ اب یہ فرق سمجھ میں آ گیا کہ جو جوگی ہیں وہ بھی توجہ ڈال سکتے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے مجاہدے بہت کیے ہوتے ہیں، ان کو بھی قوت ارادی کی وجہ سے یہ چیز مل جاتی ہے۔ مگر ان جوگیوں کی اور ان دنیا دار لوگوں کی جو توجہ ہے وہ مادے سے آگے نہیں جاتی، وہ اسی عالم ناسوت میں ہی رہتی ہے۔ یہ کسی بندے کے اوپر اتنا اثر تو کر دیں گے کہ اس بندے کا دل جو ہے متاثر ہو جائے، یا اس بندے کا دل کسی بندے کی طرف مائل ہو جائے، وہ اتنا کر لیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھر جائے یا اس کے قلب کے لطیفے کو پرواز نصیب ہو اور لطیفہ عالم امر کی سیر کرنے والا بن جائے، تو یہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ توجہ صرف اس بندے کے ہوتی ہے کہ جس نے دین کے راستے سے اس نعمت کو حاصل کیا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ توجہ کیا ہوتی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی یہ اللہ کی محبت ہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ رکھا، اور اس مناظرے میں مسلمانوں کی طرف سے جو بڑے عالم تھے وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ اسٹیج لگا، لوگ آ گئے دونوں طرف سے، تو طے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دو علماء وہ متولی کلام ہوں گے، وہ متکلم بنیں گے۔ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی کتابوں میں سے ریفرنس دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے کسی پکے عالم کی ضرورت ہے کہ جس کا مطالعہ وسیع ہو اور اس کو پتہ ہو کہ یہ بات کہاں سے نکل سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اسٹیج کے پیچھے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ثبوت پیش کرنے ہوتے تھے مناظرے میں، تو حضرت وہاں بیٹھ گئے کہ بھئی اگر کسی عالم کو ریفرنس کی ضرورت پڑے گی تو میں نکال کے دے دیا کروں گا۔ اب مناظرہ شروع ہوا،
تو مناظرے میں جو مسلمان مناظر تھے نا جی، وہ ایسے جیسے کوئی بندہ بہت ہی سہما ہوتا ہے نا، کھل کے بات نہیں کر پا رہے، اور جو بات کرتے ہیں تو بات کے اندر تسلسل بھی نہیں ہے، اٹکتے ہیں. تو بڑی عجیب سی حالت. ہندو بات کرتے ہیں تو بڑا چڑھ کے اور جذبے سے اور بڑے روب سے بات کر رہے ہیں، اور مسلمان جو مناظر ہیں وہ بڑے مرعوب ہو کے بات کر رہے ہیں. تو عوام الناس حیران تھے. اب جو لوگ قریب تھے انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے پہچانا کہ بھئی یہ تو آثار اچھے نظر نہیں آ رہے. چنانچہ ان میں سے ایک عالم جو تھے وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کے پاس آئے ہوئے بھاگے ہوئے کہ حضرت مسلمان مناظر تو صحیح طرح بول بھی نہیں رہے، کنفیوز ہو رہے ہیں، بھول رہے ہیں، مرعوب ہیں، بات ہی نہیں ان سے نکل پا رہی. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، کتاب میں لکھا ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا. تو مراقبے میں کشفاً ان کو یہ بات کھلی کہ ہندوؤں کے کچھ جوگی تھے، وہ انہوں نے پہلی صف میں بٹھائے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نوجوان جوگی تھا، یہ بیٹھا ہوا مسلمان مناظر کے دل کے اوپر توجہ ڈال رہا تھا، اور اس توجہ کی وجہ سے مسلمان مناظر کا دل گھبرا رہا تھا، کھل کے بات نہیں کر پا رہا تھا. تو جب حضرت نے کش میں یہ دیکھا تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے حضرت نے اس جوگی کے دل پہ توجہ ڈالی. اب جوگی کے دل پہ جو توجہ ڈالی تو جوگی کو یوں لگا جیسے اس کے بدن میں آگ ہی لگ گئی ہو. تو وہ اٹھ کے وہاں سے بھاگ گیا، مجمع ہی چھوڑ گیا. اس کا مجمع چھوڑ کے جانا تھا کہ مسلمان مناظر سنبھل گئے اور انہوں نے بات کرنی شروع کی، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. یہ تذکرۃ الخلیل میں قوت نسبت کے عنوان سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اصل میں ایک توجہ تھی جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے ان کے دلوں پہ ڈالی تھی. تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے قوت ارادی ہوتی ہے. جتنی نسبت مضبوط ہوگی، جتنی اللہ کی محبت دل میں زیادہ ہوگی، جتنی قوت ارادی زیادہ ہوگی، ان تین چیزوں سے انسان کی توجہ اتنی قوی ہوگی. اور اگر نسبت کمزور ہوگی تو پھر توجہ بھی کمزور ہوگی، دوسرے پہ اثر کم ہوگا. بلکہ ایک دوسرا واقعہ وہاں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کو جیت ہوئی تو پھر ہندو جو تھے وہ اٹھ کے گھروں کو چل پڑے. تو مسلمان ہندو سب جا رہے تھے تو راستے میں ریل گاڑی میں جانا تھا. تو ایک ریل گاڑی کے ڈبے میں ایک جوگی بیٹھا ہوا تھا اور کچھ مسلمان تھے. تو اس جوگی نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ یہ مسلمان ہے، میں ان کو ذرا اپنی طرف مائل کر لوں. چنانچہ اس نے ان کے اوپر توجہ ڈالی. وہ بندہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ سے بیعت تھا. جب اس نے ان کے اوپر توجہ ڈالی نا تو پیچھے نسبت تو ان کی مضبوط تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی اور کہنے لگا تمہارا گرو بڑا مضبوط ہے، تمہارا گرو بڑا مضبوط ہے. اور پھر وہ ہندو ہی اس ڈبے کو چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ ایک نسبت ہوتی ہے، توجہ کہلاتی ہے. اس توجہ کو دنیا کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مگر اس کو دین کے لیے استعمال کرنا مطلوب ہے. اس کے استعمال سے دوسرے بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، دین کی محبت بڑھتی ہے، اور وہ بندہ نیکی کی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے. اس لیے پھر مشائخ کی یہ توجہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے. اب یہ توجہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اس کا اثر کیوں ہوتا ہے، اس کا کہاں سے ثبوت مل گیا بھائی؟ تو بھائی ہمارے مشائخ کوئی چیز خود سے نہیں کرتے، ہر چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے وہ نکالتے ہیں اور پھر اس پہ قدم آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ توجہ کی اگر برکت دیکھنی ہو تو احادیث پڑھ کے دیکھیں. نبی علیہ السلام غار حرا میں ہیں اور جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. وہ پھر فرماتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اب صورتحال تو یہ ہے نا کہ وہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں ما انا بقارئ، بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخذنی، جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا، فغتنی، اور انہوں نے مجھے زور سے ہگ کیا، زور سے اپنے سینے سے لگایا. اتنا زور سے انہوں نے مجھے بھینچا، دبایا
حتی بلغ من الجہد، مجھے بڑا تکلیف محسوس ہونے لگی. یعنی ایسے نہیں تھا کہ بس ایسے ہاتھ لگائے تھے، نہیں، پکڑ کے باقاعدہ سینے کے ساتھ لگا کے دبایا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 مرتبہ ایسا کیا. جب تیسری مرتبہ کیا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اب بتائیں کہ تھوڑی دیر پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ رہے ہیں. یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس کے درمیان میں کیا عمل پیش آیا؟ ایک فرشتے نے نبی علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ بھیجا. تو یہ اصل میں ایک توجہ تھی جو ایک دل سے دوسرے دل کے اوپر پڑ رہی تھی، رنگ چڑھ رہا تھا. اور واقعی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایک سینے سے دوسرے سینے میں القاء فرما دی اور نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا. اب اس کو توجہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ اپنے جذبات سے مغلوب تھا، جیسے کوئی مغلوب الحال ہوتا ہے نا، مجنون ہوتا ہے، اس طرح وہ مجنون نوجوان تھا، طالب الغرض مجنون. اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بدکاری کی اجازت دے دیجئے. آپ ذرا سوال سنیے کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے حرام کام کرنے کی اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی علیہ السلام نے اس کو بات سمجھائی کہ بھئی تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتوں سے کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے گھر کی عورتوں سے کوئی بدکاری کرے؟ نبی علیہ السلام نے ذرا تفصیل سے بات سمجھائی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمجھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اس نوجوان کے اور اس کو دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دے. وہ صحابی کہتے ہیں اس دعا کے ملنے کے بعد میرے دل سے گناہ کی خواہش ہی ختم ہو گئی. بھئی یہ کیا ہوا بتائیں؟ کہ ابھی تو یہ نوجوان اتنا مغلوب الحال ہے کہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے نبی علیہ السلام سے، چھپ کے نہیں بات کر رہا، سامنے پوچھ رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے سینے انور پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی. اس دعا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنی نفرت مجھے اس گناہ سے تھی، کسی اور گناہ سے اتنی نفرت تھی ہی نہیں. اس کا مطلب کہ اندر کوئی تبدیلی آ گئی نا. ہمارے مشائخ اس حدیث سے بات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سلبی توجہ پڑ گئی تھی تو گناہ کی خواہش اس کے دل سے نکل گئی تھی. تو یہ توجہات کا ثبوت احادیث سے اس طرح سے ملتا ہے. ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں اس کے واقعات بہت کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان کی توجہ سے ایک برا آدمی جو تھا وہ نیک بن گیا، ایک بدعقیدہ آدمی صحیح العقیدہ بن گیا. چنانچہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی بستی میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک پگڈنڈی پہ چل رہے تھے، ادھر بھی کھیت تھا ادھر بھی کھیت تھا. راستے میں بس 1-2 فٹ کی کچی جگہ تھی جس کے اوپر آپ چل رہے تھے. اللہ کی شان کے دوسری طرف سے ایک آدمی تھا جو غیر مقلد تھا اور بڑا مشہور بندہ تھا، تو وہ بھی آ رہا تھا. اب یہ جو غیر مقلد تھا نا، یہ تو ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ تو بدعتی قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیا سلام کرنا. مگر اللہ کی شان کے وہ راستہ چھوٹا تھا، پگڈنڈی تھی اور گزرنا وہیں سے تھا دونوں نے. تو جب قریب آئے تو اس غیر مقلد نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کو میں نے سلام تو کرنا نہیں، بدعتی ہے یہ، تو میں کوئی اور بات چھیڑ دوں تاکہ ہم گزر بھی جائیں اور بات بھی کوئی اور ہو جائے. تو اس نے قریب آتے ہی کہا میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں تاکہ حج کی بات کر کے میں گزر جاؤں گا. تو اس نے کہا جی میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں. اب یہ بھی شیخ تھے، اللہ نے فراست دی ہوئی تھی. جب بالکل وہ قریب آیا تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے اس کے قلب کے اوپر انگلی رکھ کے فرمایا اچھا حج پہ جانا تو وہاں جا کے اللہ اللہ کرتے رہنا، یہاں انسان کا دل ہوتا ہے. تو حضرت نے جب اللہ اللہ کہا نا تو اس کے دل پہ اس کی ایسی تاثیر ہوئی
کہ وہ بندہ جب حج پہ گیا تو اس کے اوپر پورے حج کے دوران اللہ کی محبت کا ایک غلبہ رہا، اور واپس آ کے پھر حضرت کے پاس حاضر ہوا، باقاعدہ بیعت ہوا اور اس نے اپنے عقیدے کو پھر ٹھیک کر لیا. تو دیکھیں ایک لمحے کی صحبت تھی، لیکن ایک شیخ نے کل پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کہا اور اس بندے کی زندگی بدل گئی. تو ان توجہات کے بہت سارے واقعات ہم اپنے بزرگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں. یہ کوئی جادو نہیں ہوتا یا یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، نہیں، یہ جو اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے اور قوت ارادی ان کے دل میں ہوتی ہے، اس محبت الہی کو استعمال کر کے یہ دوسرے بندے کے دل میں بھی اللہ کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں. یعنی ایک چراغ دوسرے چراغ کو جلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے بندے کے لیے سیدھے راستے پہ آنا آسان ہو جاتا ہے، تو لوگ نیکی پہ آ جاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ اس کو یوں سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو بھائی، بری نظر کا لگنا حدیث سے ثابت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے النظر حق، کہ بری نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اس کا اثر اتارنے کا طریقہ بھی سمجھایا ایک صحابی کو. تو حضرت فرماتے تھے کہ جس نظر کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اگر یہ حاسد کی نظر بھی دوسرے پہ اثر اپنا دکھا دیتی ہے، تو جس نظر کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، درد ہوگا، سوز ہوگا، حضرت فرماتے تھے یہ نظر دوسرے پہ اثر کیوں نہیں دکھا سکتی بھائی؟ تو اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جن کی بری نظر لگتی ہے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور جن کی اچھی نظر لگ جاتی ہے ان کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، وہ نیک بن جاتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں یہ بھی نظر لگنے کی مانند ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان آتا ہے اور ان کو اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو نظر کا لگ جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. اور توجہ یہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے. ہمارے اکابرین بعض اوقات مجمع کو بھی توجہ دیتے تھے اور بعض اوقات اکیلے بندے کو مراقبہ کروا کے بھی توجہ دیتے تھے. چنانچہ پورے مجمع کو توجہ دینے کا طریقہ الگ ہے، چاہے لاکھوں بندے ہوں اس میں، اور ایک بندہ سامنے بیٹھا ہو اس کو مراقبہ کروا رہے ہیں تو اس کو توجہ دینے کا طریقہ الگ ہے. اب یہ طریقے بتائے جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اجازت دی جاتی ہے، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب لائیں، اللہ کے بندوں کو دین کے قریب لائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنائیں. دنیا مطلوب نہیں ہوتی، اس سے اللہ مطلوب ہوتے ہیں، اس لیے پھر اس چیز کی اجازت ہوتی ہے. اور ہمارے مشائخ اس بات پہ بہت سخت ناراض ہوتے تھے کہ اس توجہ کو کسی دنیا کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ دنیا تو مطلوب چیز نہیں ہے نا، اس لیے دنیا کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ اس کی بے قدری ہے. حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو تھا تو ان پڑھ جاہل لیکن عاشق صادق تھا، کثرت سے ذکر کرتا تھا اور حضرت سے محبت بہت تھی. ایک مرتبہ وہ مرید اپنے ایک دوست کے ساتھ ملتان شہر سے مسکین پور مظفر گڑھ جانا چاہتا تھا. اب لمبا سفر تھا، پیدل چل نہیں سکتے تھے اتنا، تو یہ لوگ اسٹیشن پہ آئے کہ ہم اسٹیشن پہ گاڑی کے ذریعے سے منزل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن گاڑی جا چکی تھی جو وقت پہ جانے والی تھی. پھر بعد میں ایک اور گاڑی آئی جو چھوٹی تھی اور اس کے اوپر ریلوے کا کوئی افسر سفر کر رہا تھا. جیسے انجن کے ساتھ 2-4 ڈبے لگے ہوتے ہیں تو لائنوں کو چیک کرنے کے لیے یا دوسرے کام کے لیے ایسی گاڑیاں بھی چلتی ہیں. اب وہ جب آ کے رکا تو حضرت کے اس مرید نے جا کے اس سے کہا کہ جی آپ ہمیں بھی لے جائیں، ہم نے فلاں جگہ تک جانا ہے. اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ مسافروں کے لیے نہیں ہے. جب اس نے کہا کہ یہ مسافروں کے لیے نہیں ہے تو یہ پیچھے ہٹ گئے. اللہ کی شان کہ اس کے بعد جب وہ گاڑی چلنے لگی نا تو انجن چلتا نہیں تھا، ڈرائیور چلاتا تھا، انجن بند ہو جاتا تھا. 1-2 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد
وہ گاڑی کے ڈرائیور نے اپنے افسر کو کہا کہ جی اس فقیر بندے نے کہا تھا مجھے ساتھ لے جانا، ہم نے انکار کر دیا، اب انجن چل نہیں رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے دعا کروائیں، اس سے پھر انجن چل پڑے گا۔ چنانچہ وہ جو افسر تھا نا وہ چل کے آیا اور اس نے آ کے اس بندے کو کہا کہ بھئی اگر آپ دعا کر دیں نا اور ہمارا انجن چل پڑے تو ہم آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تو یہ جو دیہاتی بندہ تھا یہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو میرے لیے شیخ کی منزل پہ پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے توجہ دی اپنی طرف سے کہ انجن چل پڑے۔ اب وہ تو مادی چیز تھی، مگر اللہ کی شان کہ اس کی طلب تھی، تڑپ تھی، اللہ نے انجن چلا دیا، چلانے والا تو اللہ ہے۔ اب جب چل پڑا تو پھر یہ دونوں دوست وہاں بیٹھ گئے اور یہ حضرت کے پاس خانقاہ میں آ گئے، سلام کیا، بیٹھے۔ اب وہ جو اس کا دوسرا دوست تھا نا وہ بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، میں حضرت کو بتاؤں۔ تو اس نے حضرت کو کہا کہ حضرت اس طرح انجن چل نہیں رہا تھا اور یہ جو آپ کا خادم ہے نا اس نے پتہ نہیں توجہ ڈالی یا کیا کیا اور انجن چل پڑا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ تو حضرت نے اس خادم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ بھئی بتاؤ کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا جی ہاں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اس سے سخت ناراض ہوئے، فرمانے لگے کہ جس توجہ کو ہم دلوں کو زندہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس توجہ کو تم نے مادے کے اوپر کیوں استعمال کیا؟ یہ تو بے قدری ہے اس توجہ کی۔ سخت ناراض ہوئے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمارے اکابر اس توجہ کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس لیے یہ توجہ پھر جائز ہوتی ہے اور یہ دین کے لیے معاون ہوتی ہے۔ ہمارے بعض بزرگ تو اتنے قوی توجہ تھے کہ ان کی محفل میں بندہ آ جاتا تھا تو ایک لمحے میں اس کی زندگی بدل جاتی تھی، ایک لمحے میں بندے کی زندگی بدل جاتی تھی۔ ایسے قوی توجہ بزرگ تھے۔ حضرت مولانا حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت قوی توجہ بزرگ تھے۔ آج کی مجلس میں بیان تو مجھے کرنا تھا شہر القرآن کے عنوان پہ، لیکن جن حضرات کو اجازت دی ہے ان کو توجہ کے بارے میں کچھ سمجھانا بھی تھا، اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اب یہ الگ الگ مجلسیں کرنا ذرا مشکل ہو گیا۔ تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جی کچھ حصہ دونوں مجلسوں کا اکٹھا ہو جائے، کچھ الگ ہو جائے، تو ہم نے بھی اسی میں فائدہ پایا، اس لیے میں نے کچھ باتیں بتا دی توجہ کے بارے میں، جنرل باتیں۔ اب ان حضرات کو الگ میں بلا کے پھر توجہ کیسے ڈالتے ہیں، عمومی توجہ کیا ہوتی ہے، خصوصی کیا ہوتی ہے، سلبی کیا ہوتی ہے، یہ پھر ان کو میں الگ بیٹھ کے بتاؤں گا۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت قریشی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، وہ بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، بہت قوی توجہ بزرگ تھے۔ ان کے حالات زندگی میں سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بیٹھ کے روزانہ جتنے مریدین ہوتے ہیں ان کی نیت کر کے ان کو غائبانہ توجہ کرتا ہوں، جتنے مریدین ہیں ان کی نیت کر کے ان کو غائبانہ توجہ روزانہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ بعض ایسے بھی مریدین ہیں کہ جن کے قلب سے مجھے آواز آتی ہے کہ ہمارے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہے، یعنی اس دل کی سیاہی اتنی ہوتی تھی، سختی اتنی ہوتی تھی، فرمایا کرتے تھے کہ توجہ ٹکرا کے آتی ہے اور مجھے اس میں آواز آتی ہے کہ ہمارے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہے۔ تو بعض ایسے دل ہوتے ہیں جس پہ توجہ اثر ہی نہیں کرتی۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، امام ربانی حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ کا خادم تھا، نیک انسان تھا۔ ایک دن وہ آیا، حضرت میرا بھائی بس آخری لمحے میں ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں اور اس موقع پہ آ کے اس پہ کچھ توجہ ڈالیں تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اچھی کیفیت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو حضرت نے دیکھا کہ یہ خادم ہے تو خدام کی خدمت کا بہرحال دل کے اندر ایک مقام ہوتا ہے، تو حضرت اس کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ وہاں گئے، وہ بندہ لیٹا ہوا تھا اور آخری سانس تھی، یعنی اکھڑے اکھڑے سانس تھے، اس کے جان نکلنے ہی والی تھی۔
حضرت فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ کے میں نے اس کے دل پہ توجہ کی اور اس کے دل پہ کچھ بھی اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ اسی طرح وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا میرے دل پہ بڑا غم تھا، بڑا غم رہا، اور میں رات کو اللہ کے سامنے روتا تھا کہ یا اللہ 1 گھنٹہ میں اس بندے کے دل پہ توجہ کرتا رہا اور اس بندے کے دل پہ ذرا اس کا اثر نہ ہوا، تو 3 دن کے بعد مجھے الہام ہوا کہ اس بندے کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے تحقیق کے لیے کہا تو پتہ چلا کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض تھا اور وہ سب و شتم کی باتیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو ایسا پتھر کر دیا تھا کہ اتنے بڑے ولی کی توجہ کبھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو کفر سے دوستی یا ایسے فسق و فجور سے دوستی، یہ پھر کئی دفعہ دل کو تالے لگا دیتی ہے، پھر وہ تالے نہیں کھلتے، پھر اللہ ہی اس کو کھولے تو وہ کھل سکتے ہیں، ورنہ نہیں کھلتے وہ۔ تو بہرحال توجہ اپنی جگہ ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور ہمارے مشائخ کی صحبت میں آ کے یہ توجہ ہی ہوتی ہے کہ جس کے اچھے اثرات کی وجہ سے انسان کے دل میں نیکی کا شوق آ جاتا ہے اور خود بخود اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور کئی نوجوان تو خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہم اتنے تھوڑے وقت میں کیسے نیکی کی طرف آ گئے، ہمیں تو اپنے اوپر یقین ہی نہیں آتا۔ تو یہ وہ توجہ ہوتی ہے جو ان کو نیکی کی طرف کھینچ کے لاتی ہے، ایک مقناطیسیت ہوتی ہے جو ان کے دلوں کو اللہ کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک قریشی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء بعض اوقات مجمع کو مراقبہ کرواتے تھے اور مراقبہ کرواتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اگر میں چاہوں تو ایک توجہ سے پورے مجمع کے دلوں کو گرما دوں، مگر مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں تو ایک توجہ سے پورے مجمع کے دلوں کو گرما دوں، مگر مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مشائخ ایک طاقت قوت رکھتے ہیں، مگر اس کا استعمال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے تب کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اسی لیے جو بندہ صحبت میں زیادہ رہتا ہے، نیکی تقویٰ زیادہ اختیار کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس بندے کو توجہ ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس کی خدمت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی اتباع سنت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں بھی اپنا شدت والا عشق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، یہ اعتکاف والے آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان منگتوں پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ ان طالبوں پر اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، سخی کے دروازے پہ جو دیر سے بیٹھا ہوا ہو تو سخی اس کو زیادہ انعام دے کے بھیج دیتا ہے کہ تمہیں زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ اے اللہ، یہ منگتے 10 دن ہو گئے آپ کے گھر میں موجود ہیں، اے اللہ دن رات آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، آپ کو منانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اب تو مان جائیے، اے اللہ اب تو مان جائیے، اے اللہ اب تو رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ کرم کا نظر فرما دیجئے، سب کے دلوں کو نور سے منور فرما دیجئے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ سب کی حاضری قبول کر لیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ پورے بدن کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا،
اے اللہ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما، اخلاق حمیدہ والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرھا عتق من النار، کہ آخری اشرا سو آگ سے خلاصی کا ہے۔ اے اللہ ہماری آگ سے خلاصی عطا فرما دیجئے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔